جو جادوگر، جادو کرنے والے، جادو کرانے والے، والدین کے نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ہمیشہ شراب پینے والے، لوگوں میں بغض ڈالنے والے، ایسے لوگ جب تک توبہ نہ کر لیں، جو کسی کا مجرم ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ شب بڑی مبارک، توبہ کا در کھلا ہے، یہ شب بڑی مبارک، توبہ کا در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد راجہ۔ ناظرین، بات کرنے جا رہے ہیں شب برات کی فضیلت پر کہ شب برات کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر حافظ احسن رضا قادری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور شب برات بیسیکلی ہے کیا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی فضیلت اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے، فیہا یرفق کل امر حکیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کھول کر عبادت کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش مانگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری باری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری چادر سے اٹھے اور حضور چلے گئے، اور میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے اندر قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ یہ دنیا تو نہیں چھوڑ چکے۔ آپ کے پاؤں کو میں نے ہلایا، لیکن بعد میں جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، عائشہ تجھے نہیں پتہ یہ کون سی رات ہے؟ اماں جی فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورج ادھر غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی تجلی سے یہ واضح آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگنے والا، عزت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، اس کو بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو عبادت بھی کی، حضور نے قرآن بھی پڑھا، قبرستان میں جا کر قبروں والوں کے لیے دعا بھی کی۔ ہمیں اس رات سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب حضور نے اس رات کو عبادت کی ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ بانٹ دیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ہر حکمت والا کام، کہ پورے جو سال کا بجٹ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس رات کو تقسیم کی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، مگر چند لوگ جو جادوگر، جادو کرنے والے، جادو کرانے والے، والدین کے نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ہمیشہ شراب پینے والے، لوگوں میں بغض ڈالنے والے، ایسے لوگ جب تک توبہ نہ کر لیں، جو کسی کا مجرم ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر کثرت سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے اوپر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت پتھر ہے، اس پتھر کی جو شعاعیں ہیں، لائٹیں ہیں، وہ سورج کی طرح، کرنے کی طرح پھیل رہی ہیں، تو مجھے تعجب ہوا کتنا خوبصورت پتھر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کہا تجھے اس سے بھی تعجب والی چیز نہ بتائیں، حیران کن؟ کہا مولا بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا عصا مبارک اس پتھر کے اوپر مارا، فرماتے ہیں وہ پتھر پھٹ گیا، اندر گنبد نما بنا ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک انگور کی بیل تھی۔ میں نے پوچھا بھائی تیری کیا خوراک ہے؟ وہ کہنے لگا جناب میں تو یہ بیل کی انگور سے جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اتارتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ اور کب سے اس پتھر کے اندر ہو؟ کہا مجھے 400 سال ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ نے کہا تو پھر بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بھی خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی 15 شعبان کی رات کو 2 نفل ادا کرے گا، ہماری بارگاہ میں توبہ کرے گا،
ہم اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا اچھا، اس فرمائیں کے گے۔ روزے کے متعلق بتائیے گا، جو روزہ رکھنے کا روزہ میرے 15 کریم شعبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کا روزہ رکھا ہے۔ 13، 14، 15 شعبان کا حضور نے روزہ رکھا ہے۔ حضور ویسے بھی ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس روزے کی برکت سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے روزے کے متعلق یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جو بندہ 14، 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، جو دریا کے اندر دریائی جانور ہے سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کون سے ایسے افضل اذکار ہیں جو اس رات کو کثرت سے کرنے چاہیے؟ پہلا سب سے افضل اذکار یہ ہے کہ اس رات کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضور نے خود اس رات کو قرآن کی تلاوت کی ہے۔ پھر اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ہو سکے تو نماز تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی برکت وہی ہے کہ بندے کو اس رات کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جب نیک استغفار پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ گار استغفار پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ عارف کھڑی نے کہا نا، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جاون میں اجے منہ کالے۔ یہ بخشش کی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس رات سے غافل نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا صاحبزادہ پیر حافظ حسن رضا قادری صاحب شب برات کی فضیلت کے متعلق بتا رہے تھے۔ یقیناً یہ بخشش کی رات ہے، اور شاعر نے لکھا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ یقیناً ایسی راتیں جو ہیں وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ کے پاس یہ زندگی میں سنہری موقع ہے کہ ان راتوں کو تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجدو ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات، ہمیں دیجیے اجازت۔ توبہ کا در کھلا ہے۔